ابراہیم کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. کپڑے خود پہنے ہیں، رسیاں دوسروں نے باندھی ہیں. کپڑے خود پہنے ہیں، رسی تھوڑی خود نے باندھی ہے، رسیاں دوسروں نے باندھی ہیں. جب آگ میں پہنچ گئے تو ارشاد الہی و قرآن مجید میں یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. بیٹا غور کرو، انگریزی پڑھی ہے تم نے؟ فزکس پڑھی ہے؟ پڑھی ہوگی. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر بس اتنی کہ ابراہیم صحیح و سالم رہیں. کیونکہ جہاں آگ کی گرمی انسان کو مار ڈالتی ہے، وہاں ٹھنڈک کی سردی بھی انسان کو مار ڈالتی ہے. 50 ڈگری مائنس ہو جائے سارے دن ختم ہو جائیں گے. اور کیا تو قید لگا دی کہ بس اتنی ٹھنڈک، یہ زندہ رہیں، صحیح و سالم رہیں. بڑی دیر تک بیٹھے وہ ساتھ میں تسبیح خدا کرتے رہے. دیکھیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی منزل پر اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اس کے بعد وہاں سے ٹہلتے ہوئے نکلتے ہوئے چلے آئے. بھائی ٹہلتے ہوئے نکلتے ہوئے کیسے چلے آئے بتائیے؟ رسیوں میں جکڑا ہوا انسان کیسے نکل آئے گا ٹہلتا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آگ جلا رہی تھی وہ یہ امتیاز کرنا جانتی تھی کہ ابراہیم نے خود کسے پہنا ہے اور دوسروں نے کسے باندھا ہے. جسے خود منتخب کیا تھا اسے بچا لیا، جسے لوگوں نے باندھ دیا تھا ابراہیم کے ساتھ اسے جلا دیا. صلوات محمد تو اب اگر کسی کو بھی کسی نبی کے ساتھ باندھا گیا ہو تو دیکھیے کہ اس نبی نے خود باندھا ہے اسے یا دوسروں نے باندھا ہے. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. یہ ایک امتحان، یہ جان کا امتحان تھا. 100 برس کی عمر میں ایک بیٹا ملا. حضرت سارہ کی پرابلم کچھ ہو گئی، اب ہو جاتی ہے عورتوں سے کیا کیا جائے. کہا کہ اس کو لے جائیے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی. لے جا کر جس زمین کو آج مکہ کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے وادی غیر ذی زرع، جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی تھی، میں نے کہا وہاں جا کر بچے کو چھوڑ دیا. ابراہیم جانتے تھے کہ یہی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت آدم نے کعبہ بنایا تھا. اس کے آثار تو رہ گئے تھے لیکن کعبہ نہیں رہ گیا. حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور اپنے لخت دل کو ان کی گود میں چھوڑا اور وہاں سے واپس چلے 1-2 وقت کا کھانا چھوڑ کر. حاجرہ بھی کیسی پاک بی بی تھی، کیسی پاک بی بی تھی، کوئی پیشانی پر شکن. کہا یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کہا خطا نہیں، بے قصور ہو، مگر اللہ کا حکم ہے میں کیا اب کچھ نہیں. کہا اللہ کا حکم ہے تمہیں بھی لازم. پھر آپ معلوم ہے کہ جو پانی تھا تھوڑا سا وہ ختم ہو گیا تو صفا و مروہ. بھائی جب میں سن 76 میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا ہوں، یہ بھیا صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے، اور آپ لوگ جو میری عمر کے وہ اور گئے ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ سن 76 میں بھی تو کوئی چھوٹا تھا، بڈھا نہیں تھا. جب میں گیا ہوں تو صفا اور مروہ پہاڑیاں کافی اونچی تھیں، کافی اونچی تھیں. شیطان جو تھے 3 وہ اتنے سے تھے، وہ کنویں کے اندر تھے. مگر پتہ نہیں سعودی گورنمنٹ کو شیطانوں سے کیا دلچسپی ہے اور صفا و مروہ سے کیا دشمنی ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کے زمین کے لگ بھگ برابر کر دیا. شیطان اتنے بڑے بڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا کھلا دیا ان کو کہ وہ دیواریں بن گئے، اونچی اونچی دیواریں، اتنے منزلہ ہو گیا ہے وہ. سمجھے جب اس سے بھی ان کی منڈیاں نکلی گئی، اس سے بھی ان کا سر نکلا ہوا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ سرزمین یہ سرزمین وہ ہے کہ جہاں شاعر الہیہ کو دبایا جاتا ہے، شیطان کی نشانیوں کو اونچا کیا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و علیہ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ۔ ایک شیطان سب سے بڑا، سنی بھائی جی سنیں، میں سنی انداز میں دعوت دے رہا ہوں، وہ بھی سنیں بھائی، کوئی پرابلم تھوڑی ہے۔ ایک سب سے بڑا، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، یہ کیا ہے شیطان بتائیں آپ کو؟ سب سے بڑا شیطان انسان کے اپنے نفس کا سمبل ہے، جس کو انسان خدا بنا لیتا ہے۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، خود اپنے خواہشات نفس کا جو شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان۔ دوسرے شیطان کا سمبل ہے وہ ابلیس لعین کہ جو آسمانوں سے نکالا گیا تھا۔ تیسرا سمبل شیطانوں کا ہے انسان۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس، اس کے بعد وہ ابلیس جو جنوں میں سے ہے، اس کے بعد شیاطین انس، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ یہ تین چیزوں کے سمبل سے میں کہا کہ سنی حضرات بھی سن لیں، سنی حضرات بھی سن لیں۔ اس کے بعد جناب اب منزل آئی، یہ بچہ جو 100 برس کی عمر ملا ہے، 90 سال کی عمر ملا ہے، اب 10-12 سال کا ہے، پھر قرآن آتا ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن بیٹا بمعرفت جانتا ہے کہ نبی خواب دیکھتا ہے تو حکم الہی ہوتا ہے، اسے لفظ بدل دیا۔ نبی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بس میں یہاں سے مڑ جاؤں گا دوسری طرف سے، کہ دوسری فرمائش آ رہی گئی نظروں کے سامنے، اب جو نہیں پوری کر سکا مجبوری کیا کروں۔ اسماعیل کے سامنے جب اسماعیل کو لے کر ابراہیم چلے، سن لے وہ صاحب نے سوال کیا تھا، جب اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے ہیں تو ماں سے کہا کہ رسی دے دو، چھری دے دو۔ ماں نے پوچھا رسی چھری کیا کیجیے گا دوست، کیا جا رہے ہیں دعوت میں؟ کہا شاید کوئی میلا منڈا ذبح کرنے کی نوبت آ جائے۔ بس نبی صدیق ہیں، یہ صدیق کی زبان پر آ گیا کہ شاید میڈھا ذبح کرنے کی نوبت آ جائے، میڈھا فراہم کر دیا گیا۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچی بات کہے، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہے وہی واقعے کی شکل اختیار کرے۔ اب وہ جن صاحب نے بزرگ نے سوال کیا تھا، ان سے میری گزارش ہے کہ ماں کو تو بتا دیا کہ بھائی مجھے منڈا ونڈا ذبح کرنے کی ضرورت پڑ سکتی، اسماعیل نہیں جانتے تھے کہے کے لیے جا رہے ہیں، اسماعیل تو جانتے تھے کہ ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ابراہیم نہیں جانتے تھے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے تو کربلا میں آنا تو خودکشی تھا، تو اگر حسین کے علم کی وجہ سے کربلا میں آنا حسین کے لیے خودکشی تھا تو اسلام کے لیے میدان منا میں آنا خودکشی تھا۔ یہ حضرات اپنے عصبیت کے اندھیارے میں خودکشی اور قربانی کا فرق نہیں کر پاتے۔ خودکشی ہوتی ہے کسی نگیٹو چیز کے لیے، کسی منفی چیز کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جب جان دی جائے تو وہ قربانی ہوتی ہے، وہ خودکشی نہیں ہوتی۔ اور کیا ہے اب لے کر آئے، اب وہ چھری باپ ساتھ لے کر چل رہا ہے، رسی ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اسماعیل کو معلوم ہے کہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی چھریاں تھیں؟ ایک، وہ بھی باپ ایسے شفیق تھا۔ شب ہجرت کتنی تلوار، شب ہجرت بیٹا کتنی تلواریں تھیں؟ 40۔
ایک چھری کے مقابلے میں اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. کہہ رہے ہیں مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور جب رسول نے کہا کہ 40 تلواریں کھچی ہوں گی تمہارے چاروں طرف، تو علی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں سجدہ شکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. علی نے آج خود پہلی مرتبہ سجدہ شکر کیا. پالنے والے تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میں نبی کا فدیہ بن رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل کے سامنے شہادت آئی تو وہ اس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں. جب یہ صبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، علی اسے نعمت سمجھ رہے ہیں، اس لیے شکر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. مجھ سے ایک بزرگ نے کہا تھا، وہ بات بھی آخر میں کہہ دوں. تو آپ نے دیکھا کہ جناب اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں ہے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور مولا علی کا فرمان ہے، جب مولا علی نے اپنے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں کچھ، ابھی 40 تلواروں کے نیچے جو لیٹا ہوگا اس کے بچنے کا سوال پیدا ہوگا. رسول کے لیے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی. اور جو رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، تو شکر کیا. اور کہا پالنے والے تیرا شکر کہ میری یہ جان رسول کی جان کے بچانے میں کام آ رہی ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کا. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ کا. جو آپ صلواتیں پڑھوا رہا تھا میں بھول گیا تھا کہ انہوں نے کیا فرمائش کی ہے، یاد آ گیا مجھے. دیکھیے انہوں نے خود بھی مجلس کی بات میں مجھ سے فرمایا تھا، اسکالر آدمی ہیں. ان کا کہ صاحب یہ بتائیے کہ شیعہ حضرات ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے خود بھی کام کیا اس کے اوپر، اسکالر آدمی ہیں، مجھ سے قدر کرتا ہوں. میں برادران اہل سنت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پلیز ہمارے پاس آئیں. نہیں آ سکتے ہم کو اپنے پاس بلا لیں. تو ہمیں کیا کہا، دوستانہ ماحول میں. میں نے آپ کے سامنے ایک مجلس کا عرض کیا تھا کہ جب اہل حدیث زراعت میں اور دیوبندیوں میں جنگ ہوئی تو میرے پاس وہ آئے تھے. بھائی ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے، دیکھیے نا کہ آپ ہمارے درمیان مسئلے کا تصفیہ کروا رہے ہیں. کیا میں جھوٹ کہہ رہا تھا؟ جی میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ سلفی حضرات اہل حدیث وہ بھی ائمہ طاہرین سے زبردست عقیدت رکھتے ہیں. آپ کی غلط فہمی ہے. اس وقت جو ہندوستان میں لیڈر ہیں سلفی موومنٹ کے اہل حدیث حضرات کے، ان کا نام کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ یقین آئے گا آپ کو. لمبا نام ہے ذرا. ان کا نام ہے علی اصغر امام مہدی سلفی. عرفانی صاحب، علی اصغر امام مہدی سلفی. تو علی سے عقیدت رکھتے سے نام شروع کیا علی سے، آخر سے عقیدت ہی نہیں، امام کے قائل ہیں، اس لیے آخر میں آیا امام مہدی. صلوات پر محمد و آلہ. آپ کو بھی بہت سی باتیں نہیں معلوم، آپ کو بھی بہت سی باتیں نہیں معلوم. ہر ایک کو دشمن بنا دیتے، مت کہیے ایسا. ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں، لیکن 99.9% سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ایون اہل حدیث بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو مسئلہ بتا دوں. مسئلہ فقہی یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت الگ ہے، عصر کی نماز کا وقت الگ ہے، مغرب کی نماز کا وقت الگ ہے، عشاء کی نماز کا وقت الگ ہے. جائز یہ ہے، وقت الگ الگ ہے. ریلیکسیشن یہ ہے
سہولت آپ کو یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی ضرورت لاحق ہو تو اسلام چونکہ آسانی کا مذہب ہے، اس لیے اس نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ ظہر و عصر کی نماز ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز وقت الگ الگ ہے، لیکن کوئی ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یہ سنیوں کا مسئلہ ہے، سنی بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کی کتب فقہیہ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں، ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ ان کے اب یہی مسئلہ یہی ہے کہ ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رسول نے ظہر و عصر کی نماز ملا کے پڑھی، صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رسول نے مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھی۔ بھائی تو اجازت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ شیعوں کو اس بات کی ضد ہے کہ ملائی کے پڑھیں گے، سنیوں کو اس بات کی ضد ہے کہ ہم الگ ہی الگ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ مڈ وے پر ہے نہ یہ مڈ وے کے اوپر ہے، مگر اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آدھا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں، وقت نکل گیا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب مولا علی نے غدیر خم کے میدان میں باجماع سنی اور شیعہ سینکڑوں صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، بھرے ہوئے مجمع میں، اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں، غدیر خم کے میدان 1,40,000 صحابہ کے درمیان، اس وقت ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی تقریباً یہی تھی، 1,40,000 صحابہ اور صحابیات کے درمیان رسول ایک اعلان کرنے والے ہیں۔ رسول نے کہا ممبر بناؤ، کہا ممبر یہاں جنگل میں کہاں ہے کہ بنائیں؟ تو رسول نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ پالانا شتر لے لو، یہ پالانا شتر لے لو، یہ پالانا شتر لے لو، ان کو تلے اوپر رکھو اور اس کا ممبر بنا دو۔ ٹریفک پولیس جب کسی کرمنل کی گاڑی کو پکڑتی ہے تو اس کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہم اس کا چالان بنا رہا ہوں، یہ گاڑی لے کر زوم سے نکل جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کی گاڑی کی چابی نکال کر جیب میں رکھتا ہے۔ شاید رسول کو بھی جن لوگوں سے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں، ان کے پالان نکال کے رکھ لیے، جاؤ اب کیسے نہیں ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے، صحیح۔ بہرحال پالانا شتر کا ممبر بنا اور پیغمبر اس وقت تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ قبلہ عرفانی صاحب آپ یہ عربی جانتے ہیں، جو ترجمہ کیا جاتا ہے میری نظر حقیر میں وہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر رسول یہ کہنا چاہتے تو اس کے لیے عربی زبان میں کلیئر جملہ موجود تھا، من انا مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ کن تو ہے ماضی کا صیغہ، واحد متکلم، جیسے کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جہاں تو آتا ہے قتل تو میں نے قتل کیا تھا، اور کیا نا آپ نے واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ رسول کیا فرماتے ہیں من کن تو صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ جس کا اب تک میں مولا تھا اب سے علی اس کے مولا ہیں۔ یہ ہے صحیح ترجمہ، یہ ہے صحیح ترجمہ۔ بس وقت ختم ہو گیا۔ اب 1,40,000 صحابہ، حضور نے کہا کہ ایک خیمہ لگاؤ، اس خیمے میں 2 در بناؤ، ایک آنے والوں کا ایک جانے والوں کا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب جا کر علی کو مبارکباد دو، 1 by 1 کیوں بنا کے۔ اسی لیے 2 دروازے بنائے کہ سٹیمپیڈ نہ ہونے پائے، ازدحام نہ ہونے پائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1,24,000 یا 40,000 ایک ایک کر کے جب علی کو جا کر بیعت مبارکباد دے رہے ہوں گے تو کتنا وقت صرف ہوگا؟ 2 منٹ۔ 3 دن تک وہ خیمہ لگا رہا۔ اور یہ تاریخ بھائی صاحب سنیے جنہوں نے کہا تھا 3 دن تک خیمہ لگا رہا، اور ان تینوں دن چونکہ عذر معقول تھا اس لیے باجماع مفسرین و محدثین و مورخین ان تینوں دن ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھی گئی۔
یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ غدیر کے میدان میں تینوں دن مسلسل نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء ملا کر پڑھی گئی۔ دو پہلوانوں میں ریسلنگ ہوئی ہو، اب ریسلنگ ہوئی تو ایک ہارے گا، جیتے گا۔ ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو ہرا دیا، تصویریں کھنچ گئیں۔ اب میرا جو پہلوان تھا وہ جیت گیا تھا، میرے گھر میں وہ تصویر لگی رہے گی، اس لیے کہ یہ تصویر میرے پہلوان کی جیت کی نشانی ہے۔ جس کا پہلوان ہارے گا وہ کہے گا یہ بدعت ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اس لیے کہ مجھے دیکھ کر اس تصویر کو اپنے پہلوان کی جیت یاد آئے گی، اس کو ہار یاد آئے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ بیک گراؤنڈ۔ یہ ہے بات اور کے موقع کرتا ہوں، تو یہ ہے اس کی بیک۔ کوئی شے یہ بھی آپ بتا دوں کہ حی علی خیر العمل وہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہٹایا گیا تھا نماز سے، وہ صحیح نہیں ہے بات۔ حی علی خیر العمل بھی غدیری سے ہٹا ہے۔ اور 1,00,000 سے زیادہ آدمی بہت سے آگے نکل گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ رسول نے کہا جو پیچھے رہ گئے ان کو بلاؤ، جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے کو واپس بلاؤ۔ تو کوئی سلوگن چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا کہ بھائی آؤ بھائی، ان کا کیا پلاؤ کھانے آئے، زردہ کھانے آئے، کاہے کے لیے آئے؟ اس لیے سلمان نے، مقداد نے، عمار نے دوڑ دوڑ کر نعرے لگانا شروع کیے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ چونکہ غدیر میں حی علی خیر العمل کی آوازیں بلند ہوئی تھی، اس جرم میں بیچارے کو اذانوں سے نکال دیا۔ بس اب آج مسائل نے بھی فرمائش ہے، امی چاکروں مجبوری کی بات ہے، تو یہ مولا علی ہر میدان کے شہ سوار، ہر میدان کے شہ سوار۔ دیکھیے جو جنگ کے میدان کا شہ سوار ہوتا ہے وہ سلو کے میدان کا شہ سوار نہیں ہوتا، بس یہ مولا علی کا کی خصوصیت ہے کہ جنگ کے میدان کے شہ سوار ایسے کہ میدان جنگ میں پاؤں میں تھر تھری نہیں، اور سورہ حدیبیہ میں سرنامہ لکھتے وقت ہاتھ میں تھر تھری نہیں۔ جس ہاتھ میں علم ہے اسی ہاتھ میں قلم ہے۔ اور پھر بچوں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، پرچموں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی ملک کو یا شہر کو فتح کرتا ہے تو وہاں اپنے ملک کا جو نشان ہوتا ہے اسے لے کر جاتا ہے، اور جب دباؤ میں ہوتا ہے اور سلو کو آفر کرنا ہوتا ہے تو اس کا کلر ایک ہی ہوتا ہے، سفید کلر لے کے جاتا ہے۔ اپنے نبی کو پہچانو، مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بات کر رہا ہوں، تمہارے رسول کی اور اپنے رسول کی، رسول تو مشترک ہیں، جو آپ ہیں وہ ہمارے ہیں۔ یہ پہلا فاتح ہے کہ جو مکے میں فاتحانہ انداز سے سن 8 ہجری میں داخل ہو رہا ہے، مگر اس کے پرچم کا کلر سفید ہے۔ اور یہ تعلیم سفید ہے پرچم کا۔ اور حضرت قیس کے ہاتھ میں یہ علم تھا، انصاری تھے وہ جب داخل ہوئے تو یہ کہتے ہوئے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ لوگوں نے کہا بدلے کا دن ہے تو بھی یہ سفید پرچم کیسا ہے؟ آ کر رسول سے لوگوں نے کہا، رسول نے کہا لے لو علم ان کے ہاتھ سے، دے دو لا کر علی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جنگ کے میدان کا سپاہی ہے وہ سلو کے میدان کا بھی۔ اب علی جب چلے تو یہ کہتے ہوئے ایک حرف بدل دیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کی بارش ہوگی، بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی کانکرر تھوڑی آ رہا ہے، کوئی شہنشاہ تھوڑی آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ صاحب اطمینان سے رہو، جو دروازہ بند کر لے گا اس کو امان، جو ابو سفیان گھر میں آ جائے گا، یہ بھی اس میں بڑی مسئلہ رہتی ہے، اس کو میں کر سکتا ہوں، اس کو امان، جو کعبے کا پردہ پکڑ لے گا اس کو امان، جو ہتھیار زمین پر رکھ دے گا اس کو امان، تو پھر رہ کون کیا امان سے بچنے والا؟ اور کیا آپ نے؟ تو اس فتح مکہ میں بھی آخر میں علم کس کے ہاتھ میں آیا؟ مولا علی کا ہاتھ۔ اچھا اب مجھے آپ بتاتے جائیں، میں مسائل شروع کر دوں۔ بدر کا علمدار کون؟ احد کا علمدار کون؟
خیبر کا علمدار کون؟ خندق کا علمدار کون؟ فتح مکہ کا علمدار کون؟ حنین کا علمدار کون؟ ہر میدان جنگ کے علمدار کون؟ علی۔ اب میں کہوں علمدار تو آپ کو علی یاد آئیں گے یا عباس یاد آئیں گے؟ برسوں کی علمداری ایک طرف اور تھوڑی دیر کی علمداری ایک طرف۔ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ جب میں کہوں علم آ رہا ہے آپ کس کا علم سمجھیں گے؟ علی کا علم آ رہا ہے، عباس کا۔ اور عباس کے علم کے ساتھ خصوصیت ہے، بھئی علم تو بہت سے ہوتے ہیں جلوس میں، آپ کیسے سمجھیں کون سا علم عباس کا ہے؟ جس علم میں مشکیزہ بندہ ہو، جس علم میں مشکیزہ بندہ، بھائی یہ مشکیزہ کیوں نہیں الگ ہو گیا؟ بھئی ایک بات میری سمجھ نہ آتی ہے، اگر صحیح ہو تو اللہ کا قبول کیجیے، نہیں ٹھیک ہے میں گناہگار انسان ہوں۔ بھائی مشکیزہ جن ہاتھوں نے باندھا تھا وہ ہاتھ کٹ گئے، تو باندھنے والے ہاتھ تو تھے، مشکیزہ کھولنے والے ہاتھ تو کٹ چکے تھے۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے صبح امام زمانہ کے ظہور تک عباس کا علم جب اٹھے گا مشق سکینہ اس میں بندی نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب عباس امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا مجھے اجازت کی جہاد کیجیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور امام اس کے بعد بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو عام روایت یہ ہے کہ بی بی سکینہ آ گئی تھی۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ یہ ہے، سکینہ نہیں بلکہ تقریباً 40-42 بچے تھے، 40-42 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو سکینہ کے پیچھے پیچھے۔ اور اب ایک بات اس کروں آپ کے سامنے، عاشور کے دن جن معصوم بچوں کی تعداد مورخ 42 بتا رہا ہے کہ یہ 42-40 بچے سکینہ کے ساتھ ساتھ آئے تھے، جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو صرف ایک بچہ واپس ہوا تھا، سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ عباس نے کہا کہ مولا اگر مجھے آپ جہاد کی اجازت نہیں دیتے، ان پیاسے بچوں کے لیے پانی تو لے آؤں، تو جہاد عباس نہیں عرض کرنا ہے۔ امام نے سر جھکا لیا، بچے مشق لے کر آ گئے، سکینہ آگے آگے، وہ مشق سکینہ عباس نے علم میں باندھی، حملہ کیا۔ پہلے ہی حملے میں 80 لاشیں فرات کے کنارے تڑپنے لگیں، گھاٹ صاف ہو گیا۔ عباس نے گھوڑا فرات میں ڈالا، لگام ڈھیلی کر دے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ بھائی آپ کہیے تو میں قسم کھا کر کہوں، آپ کہیے تو میں قسم کھا کر کہوں، آپ کہتے ہیں عباس بڑے باوفا تھے کہ پانی میں رہے اور پانی نہ پیا۔ میں کہتا ہوں عباس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ علی کے بیٹے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ عباس اس گھوڑے پر سوار تھے، جب اس گھوڑے کی لگام عباس سے ڈھیلی کر دی اور اشارہ کیا کہ پانی پی لے، تو اس گھوڑے نے پلٹ کر عباس کو دیکھا کہ آپ پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ اور جب اس نے دیکھا کہ میرا سوار پانی نہیں پی رہا ہے تو اس نے بھی پانی سے منہ اٹھا لیا۔ تو جہاں جانوروں میں یہ وفا پائی جاتی ہو وہاں علی کے شیر میں بس پیاسے رہے، مشق سکینہ بھری، نکل کر فرات کے باہر آئے، پسرے ساتھ کی آواز گونجی کہ میرے سپاہیوں کسی بھی قیمت پر کتنی جانیں چلی جائیں مگر یہ پانی خیام حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ جنگ شروع ہو گئی، عباس کو علم بھی بچانا ہے، مشق بھی بچانا ہے، پانی کو خیمے تک پہنچانا بھی ہے، مگر عباس لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر حملہ کرتے تھے عباس اور پھر رکاب پر زور دے کر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ کہ اب خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب خیمہ کتنی دور۔ ایک ملون آگے بڑھا، اس نے چھپ کر ایک درخت کی آڑ سے عباس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا۔ عباس نے بائیں ہاتھ سے جہاد شروع کر دیا۔ وہی شقی دوسری روایت کے مطابق دوسرا شقی ایک دوسرے طرف کی آڑ میں آیا، اس نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ اب عباس نے منہ سے زین پر سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد اب بے بس ہو گئے تو کہا اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرے معبود میرے تو دونوں ہاتھ کٹ گئے، تو جانتا ہے میرے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ پانی بچوں تک پہنچ گیا۔
مگر ابھی عباس نے سر قربوس عظیم سے اٹھایا ہی تھا، ایک 3 بھال کا تیر آیا اور مشت سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سکینہ کے پار ہو۔ بس اب عباس نے گھوڑے کے قدم روک لیے، ایک شخص آیا، اس نے ایک گرز سے عباس کے سر پر وار کیا۔ عباس بسم اللہ باللہ کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکے، امام کو آواز دی، امام تشریف لائے، بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ آنے کے بعد عباس کا سر زمین سے اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ عباس نے کہا مولا میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے کہ جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے آپ کے روح انور کی زیارت کی تھی۔ دل کی تمنا یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، تو دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں آپ کو دیکھوں، سب کے آخر میں آپ کو دیکھوں۔ کہا تم دیکھ لو، کہا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بہ کر آ گیا ہے۔ آقا اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو اپنی مقدس اور پاک ابا سے میرا آنکھ خون پاک کر دیجیے۔ حسین نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون پاک کیا۔ عباس نے آنکھ کھول کر آخری مرتبہ اپنے آقا کو دیکھا۔ حسین نے کہا دیکھ لیا، تمنا پوری ہو گئی۔ کہا بس مولا آپ سکون سے چلا جاؤں، آپ سکون۔ کہا تم تو سکون سے جا رہے ہو مگر میری بھی تو بے چینی دور کر دو۔ شہزادہ کہتا ہے باپ آقا آپ کی بے چینی کیا؟ کہا تم نے جب سے بولنا شروع کیا، وہ حدیث ختم ہو گئی، تم نے جب سے بولنا شروع کیا ہمیشہ مجھے آقا کہا، ایک مرتبہ بھی تم نے مجھے بھائی نہ کہا، حالانکہ میں تمہارا بڑا بھائی تھا۔ ایک مرتبہ دنیا سے جانے سے پہلے مجھے بھائی کہہ کے پکارا۔ عباس نے کہا مولا آپ کی تعمیر ارشاد میں آپ کو بھائی کہتا، لیکن کیا کروں کہ میری ماں نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں کبھی آپ کو بھائی نہ کہوں، ہمیشہ آقا کہوں۔ بس جیسے ہی عباس نے یہ کہا ویسے ہی سرہانے سے زہرا کی آواز آئی، عباس تو ام البنین کا بچہ نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، حسین کو بھائی کہہ کے پکار لے۔ عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا اور ہمیشہ کے